اسی لیے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، بڑی عجیب روایت ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آ رہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور وہ صحابی کے بدن میلے کچیلا ہے، کپڑے میلے ہیں، اور وہ صحابی دھاڑے مار کر رو رہے ہیں، ہمارے نبی کے دونوں قدم کو پکڑ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، اب تو میں نے اسلام قبول کر لیا، اب تو میں خدا کو مانتا ہوں، آپ کو نبی مانتا ہوں، لیکن اے میرے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا گناہ ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگتے کہ اللہ کے رسول یہ نہ پوچھے کیا گناہ ہوا، لیکن اتنا بڑا گناہ ہوا، اتنا بڑا گناہ ہوا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید خدا مجھے معاف نہیں کرے گا، خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتا تیرا گناہ آسمان اور زمین سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میرا گناہ آسمان اور زمین سے بھی اونچا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بتا تیرا گناہ خدا کے عرش سے بھی بڑا ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہاں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ میرا گناہ خدا کے عرش سے بھی بڑا ہے۔ پھر ہمارے نبی کہتے ہیں، اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اور کہتے ہیں کہ اتنا سچ بتا کہ تیرے خدا کی ذات اور اس کی رحمت بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ وہ شخص گردن جھکا دیتا اور کہتا ہے کہ یقیناً خدا کی رحمت بہت اونچی، خدا کی ذات بہت اونچی، لیکن اے میرے نبی میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں، میں نے زمانے جاہلیت میں بہت بڑا گناہ کیا۔ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ بتا کیا گناہ کیا؟ اب وہ آدمی اپنی داستان سناتا، میرے بھائیو اللہ ہمیں بھی توبہ نصیب فرمائے۔ وہ آدمی اپنی داستان سناتا ہے، بڑی دکھ بھری داستان سناتا، وہ آدمی رو رو کر بتاتا ہے کہ میں زمانے جاہلیت میں ایک سفر پر جا رہا تھا اور میری بیوی حاملہ تھی، تو میں نے میری بیوی سے کہہ دیا تھا دیکھ میں تو سفر پر جا رہا ہوں، 2-3 سال کے بعد واپس ہوں گا، لیکن اگر تجھے لڑکا پیدا ہو جائے تو سارے محلے میں دعوت کر دینا اور سب کو اونٹ ذبح کر کے گوشت کھلانا، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو زمین میں دفن کر دینا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں یہ کہہ کر اپنی بیوی کو چلا گیا، بس ہوا یہ کہ میں تو چلا گیا اور یہاں میری بیوی کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی، یہاں میری بیوی کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ صحابی خود فرماتے ہیں بڑی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی، بڑی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی، اور میری بیوی کو یہ خیال آیا، یہ صحابی تو سفر میں چلے گئے، یہاں ان کی بیوی کو یہ خیال آیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی جو میرے پیٹ سے پیدا ہوئی، آخر وہ بھی تو ماں تھی، وہ بھی تو ماں تھی، وہ اپنے دل میں سوچتی ہے کہ میرے پیٹ سے یہ لڑکی پیدا ہوئی، بڑی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی، میں اس کو زمین میں کیسے دفن کروں گی؟ روایت کے اندر ہے کہ وہ عورت بڑی پریشان ہے کہ اچانک اس عورت کی بہن آ جاتی ہے جو اس لڑکی کی خالہ ہوتی ہے اور اس کا شوہر نہیں ہوتا، وہ بیوہ ہوتی، وہ آ کر کہتی ہے کہ یہ لڑکی مجھے دے دو، میں اس کو پال کر بڑا کر لوں گی۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ ماں اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے حوالے، یعنی بیٹی اور خالہ دونوں کو ایک کر دیتی ہے۔ روایت کے اندر ہے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ 3 سال کے بعد جب میں واپس آیا، میں نے آ کر میری عورت سے پوچھا، میری بیوی سے پوچھا کہ تجھے کیا پیدا ہوا تھا؟ میری عورت نے کہہ دیا لڑکی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اس کو زمین میں دفن کر دیا تھا، لڑکی پیدا ہوئی میں نے زمین میں دفن کر دیا۔ اب وہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ خیر میں تو اس وقت خوش ہو گیا، اور اس کے بعد کچھ دن گزرنے لگے، اب وہ معصوم لڑکی میرے گھر پر آیا کرتی تھی، کیونکہ خالہ کی لڑکی تھی، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ خالہ نے کسی کی لڑکی کو لیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی میرے گھر میں آیا کرتی تھی اور میرے ساتھ بھی کھیلا کرتی تھی، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہونے لگی اور وہ لڑکی کو مجھ سے محبت ہونے لگی۔ وہ معصوم سی لڑکی تھی جس کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی، اور وہ لڑکی اپنی توتلی زبان میں کبھی مجھے ابا کہہ دیتی، کبھی مجھے اپنا والد کہہ دیتی، اور میں بڑے پیار سے اس کو کبھی اپنی بیٹی بھی کہہ دیا کرتا تھا۔ وہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے بستر پر لیٹا تھا، وہ معصوم سی 4 سالہ لڑکی آتی ہے اور آنے کے بعد میرے پیٹ کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، میرے سینے پر بیٹھ جاتی ہے، میں اس کو پیار کرتا ہوں، وہ مجھے اپنا باپ کہہ کر پکارتی، میں اسے بیٹی کہہ کر پکارتا ہوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میری بیوی آ جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ موقع بڑا اچھا ہے، آج میں یہ راز کھول دوں کہ تو حقیقت میں اس کا باپ ہے اور یہ حقیقت میں تیری بیٹی ہے۔ وہ بیوی آتی ہے اور راز کھول دیتی ہے، آ کر کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ آج تم بہت خوش نظر آتے ہو، تو میں یہ بات تمہیں بتا دوں کہ یہ تمہاری حقیقی بیٹی ہے اور تم اس کے حقیقی باپ ہو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میری بیوی کا راز کھولنا ہوتا ہے کہ وہ زمانے جاہلیت کا طوفان میرے دل میں اٹھتا ہے اور مجھے خیال آتا ہے کہ کس وقت جا کر میں اس لڑکی کو دفن کر کے آ جاؤں، میں کس وقت اس لڑکی کو جا کر دفن کر کے آؤں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ سے اٹھ جاتا ہوں، بڑا بے چین اور بڑا بے قرار رہتا ہوں اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں، تو کتنا بد نصیب ہے کہ تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور تیرے گھر میں وہ لڑکی بڑی بھی ہو گئی۔
وہ صحابی فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب میرے دل میں خیالات آتے ہیں، عجیب و غریب میرے اندر غصے کا طوفان آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہتا، ایک دن میری بیوی سے کہتا ہوں کہ تو اس بیٹی کو اچھے کپڑے پہنا دے کہ آج میں اس کو گھمانے لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ بیوی بیچاری معصوم، وہ بیوی بیچاری کچھ نہیں جانتی، اپنی بیٹی کو اچھے کپڑے پہناتی اور کہتی ہے کہ جا آج تیرا ابا تجھے گھمانے کے لیے لے جا رہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میری بیٹی خدا کی قسم اس وقت بڑی خوبصورت دکھتی ہے جب اس کو اچھے کپڑے پہنا دیے جاتے، لیکن وہ باپ کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں وہ غصے کا طوفان آتا، ایک ہی بات آتی ہے کہ تیری لڑکی کسی کے گھر جائے گی، تو سسر کہلائے گا، کوئی تیرا داماد کہلائے گا، اور یہ ساری ذلت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی تیار ہو جاتی، وہ میری انگلی پکڑ لیتی ہے اور میں اس کو جنگل کی طرف لے جاتا ہوں، راستے میں سے کلہاڑی لیتا ہوں اور اپنے گردن پر لٹکا دیتا ہوں اور بیٹی کو لے کر جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ صحابی بڑے رو کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے برابر یاد آتا ہے کہ جب میں راستے میں چل رہا تھا اور میری پیشانی پر پسینہ آتا تھا تو وہ بیٹی بڑے پیار سے کہتی تھی کہ ابا جان تمہیں پسینہ آ گیا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیجئے۔ وہ 4-5 سالہ بیٹی وہ بڑے پیار کے ساتھ میرے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں مجھے برابر یاد ہے کہ جب میں نے زمین کو کھودنا شروع کیا، اس لیے کھودنا شروع کیا کہ میں میری بیٹی کو اندر دفن کر دوں۔ وہ صحابی فرماتے میں نے کھودنا شروع کیا، میری پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے اور میرا بدن تھکنے لگا، تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی دور سے دوڑتے ہوئے آتی ہے اور اپنا کپڑا جو اس نے پہنی ہے بڑا پیارا کپڑا ہے، لیکن اس کپڑے سے میرے پسینے کو صاف کرنے لگتی ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب و غریب حال تھا اس وقت میرا، لیکن خیر وہ زمانے جاہلیت کا نشہ میرے سر کے اوپر سوار تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں گڑھے کو کھود دیتا ہوں اور اس کے بعد میری لڑکی کو بڑی ظالمانہ طریقے سے پکڑتا ہوں اور اس کو اس کے اندر ڈال دیتا ہوں، اس پر مٹی ڈال دیتا ہوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی اندر سے پوچھتی ہے کہ ابا جان مجھ سے کیا قصور ہو گیا جس کی وجہ سے آج مجھے دفن کیا جاتا۔ وہ لڑکی بہت مجھ سے بھیک مانگتی، لیکن میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا اور وہ لڑکی کو ہمیشہ کے لیے خدا کے حوالے کر دیتا ہوں۔ وہ صحابی اپنا یہ واقعہ بیان کرتے، اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی کا پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا، حضرت ابو بکر رو رہے، حضرت عمر فاروق رو رہے، سارا مجمع روتا ہے۔ اللہ کے رسول اس صحابی سے کہتے ہیں کہ اے صحابی، اس صحابی سے کہتے ہیں کہ یقیناً تیرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن اسلام کی برکت سے خدا نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ تو مسلمان ہوا، تیرے مسلمان ہونے کی وجہ سے خدا نے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تو نے جو واقعہ بیان کیا تو وہ لڑکی کے جو چیخنے کی آواز ہے وہ آج بھی میرے کانوں کے اندر آ رہی ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ لڑکی جس طریقے سے چیخ کر اپنے باپ کو بلاتی تھی وہ آواز میرے کان میں ابھی بھی آتی ہے۔ اس سے ہمارے نبی فرماتے جا خدا سے معافی مانگ، خدا اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے کہ اگر تو رو رو کر معافی مانگے گا خدا تیری بیٹی کو تجھ سے راضی کر دے گا، کل قیامت کے میدان میں بیٹی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے اگر کسی لڑکی کو زندہ دفن کیا گیا۔ اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا۔ اسی لیے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اس بات کو کہتا ہوں کہ جب خدا نے ہمیں اتنا اونچا مقام دیا تو ہم خدا کے ساتھ محبت کرنے والی آج کی ہماری ماں بہنیں کیا کر رہی ہے بچوں کے ساتھ؟ اپنے دوپٹے کا ٹھکانہ نہیں، اپنے بالوں کو چھپانے کا ٹھکانہ نہیں، اپنے چہروں کو چھپانے کا ٹھکانہ نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، ہمارے بہت سے بچے جوان ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، کبابی ہوتے ہیں، جواری ہوتے ہیں، سٹے باز ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ کر بد دعائیں دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں بچے کا قصور ہے، جوانی غلط جگہ پر ڈالا، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، بچے کا قصور ہے، ہاں سٹا باز ہے، جواری ہے، کبابی ہے، شرابی ہے، لٹیرا ہے، میں جانتا ہوں بچے کا گناہ ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی ہے جس نے اس کو آوارہ بنایا، اور اللہ معاف کرے، ہو سکتا ہے وہ اس کی ماں ہو سکتا ہے وہ اس کی۔ اب وہ ماں بولتی ہوگی مولانا کیسی بات کرتے، میں نے کب جوا کھیلا، میں نے کب شراب پی، میں نے کب ڈکیتی کی کہ تم کہتے ہو کہ میں نے بیٹے کو شرابی بنایا۔ میرے پیاروں، ہمارے نبی نے فرمایا جب ماں اور باپ نماز کو چھوڑتے ہیں اللہ اس کا اثر ان کے بچوں میں ڈالتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں ان ماؤں سے، کیا ہماری ماں اور بہنوں نے فجر کی نمازیں پڑھی ہے؟ کیا ہماری ماں بہنیں تلاوت کرتی ہے؟ یا ہماری ماں بہنیں جو ٹی وی کے سامنے چہرے پر برقع اور پردہ نہیں اور بال کھلے ہیں، دوپٹے کے ٹھکانے نہیں۔ میرے پیاروں،
اب ان کا بچہ شرابی نہ بنے، کبابی نہ بنے، سٹے باز نہ بنے تو کیا بنے گا؟ اور ایک بات بتا دوں، آپ لوگوں کو برا لگے تو برا لگے، لیکن حدیث کی کتابوں میں صاف لکھا کہ جس کو جوا کھیلنے کی عادت ہو جائے، یہ جوا جو ہے نا، جوا سمجھتے ہو نا، ہاں گیملنگ، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں گیملنگ۔ قرآن کریم نے اس کی بہت بہت مذمت بیان کی۔ پارہ نمبر 7 میں بولو، کون سا پارہ؟ قرآن نے اس کو کیا کہا؟ جوا نمبر 1 ناپاک ہے۔ بولو جوا کیا ہے؟ ناپاک ہے، گندا ہے۔ دوسری بات قرآن نے کہا یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ ارے بولو نا کون سا کام ہے؟ اور تیسری بات اللہ نے کیا فرمائی؟ جس کو جوا کھیلنے کی عادت ہوتی ہے اللہ فرماتا میں 2 چیز سے محروم کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے جس کو جوا کھیلنے کی عادت ہوتی ہے 2 چیز سے محروم کر دیتا۔ نمبر 1 اس کو نماز پڑھنے نہیں دیتا، اور اس کی زبان پر اللہ آنے نہیں دیتا۔ اس کو نماز پڑھنے نہیں دیتا، اس کی زبان پر اللہ آنے، اور اللہ ایک اور بات بتاتے جس کو جوا کھیلنے کی عادت ہو اس کے دل میں کینہ، کپٹ، جلن میں ڈال دیتا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ارے بولو نا، سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور یہ سب باتیں تو قرآن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ابھی جو بات بتانے والا جس سے چوک جاؤ گے، دیکھو اللہ کیا فرماتے، پارہ نمبر 7 اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں کا بیان کیا، اس میں اللہ نے فرمایا جوا، بھائی جوا سٹہ بازی، اللہ کیا فرماتے؟ رجسن، یہ ناپاک ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور پھر کیا فرماتے آگے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ اللہ فرماتے جو شرابی ہوگا، جو سٹہ بازاری ہوگا، جو جوا بازی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے نماز کی توفیق نہیں ہوگی، اسے اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوگی، اور اس کے دل میں نہ جانے کتنوں کی جلن ہوگی۔ بھائی اللہ نے کہا فائنل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن سننے جیسی بات ہے، الکبائر نامی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی جوا کھیلے تو اس کی نحوست کیا ہوگی؟ کوئی جوا کھیلے، اس لیے جوا میں کبھی کبھی لگتا بہت مالدار ہو گیا، بھائی لگتا کہ نہیں لگتا؟ اس لیے کہ ڈالا 10 اور نکل گیا 100، کبھی ڈالا 10 نکل گیا 10,000، کبھی ڈالا 10 اور نکل گیا 1 لاکھ۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس میں تو کبھی آدمی بہت جلدی مالدار ہو جاتا، اس کی کوئی نحوست ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستوں دل کانپ جاتا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو جوا کھیلتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا اللہ کہیں ان کی بچیوں کو زنا کرنے والی نہ بنا دے۔ وہ دن نہ آئے میرے پیاروں، وہ دن نہ آئے کہ میری اور آپ کی جوان بیٹی کسی کے بستر پہ جا کے سوئے اور باپ پوچھے کہ بیٹی سماج میں میری ناک کٹا دی، تو جوانی میں دوسروں کے بستر پہ جا کے سوتی، تو وہ بیٹی زبان سے نہیں دل کی زبان سے کہے گی مجھے سلانے والا میرا باپ ہے، جس نے حرام کمائی خود بھی پیٹ میں ڈالا، میرے پیٹ میں ڈالا، جس کی وجہ سے میں نے حرام کام شروع کر دیا۔ اور یہ قاعدہ ہے، جیسا کرو گے، ارے بولو نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ قاعدہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے جمعہ کے دن سننا، منبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ہمارے نبی نے خطبہ دیتے دیتے فرمایا یا اصحابی، اے میرے صحابہ، الدیان لا یموت کما تدین تدان۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے، اس سے بھی پہلے ہمارے نبی نے جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہو کر کہا میرے صحابہ، حساب لینے والا کبھی مرے گا نہیں۔ کون حساب لینے والا؟ ارے بولو نا، کون حساب لینے والا؟ ہاں ہمارے نبی نے فرمایا الدیان لا یموت، حساب لینے والا کبھی مرے گا نہیں، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا۔ آج اگر میرے دوستوں ہم نے نمازیں نہیں پڑھی اور نبی کے سینے پہ خنجر مارا، ہمارے نبی نے فرمایا جو نماز چھوڑتا مجھے ایسا لگتا کسی نے میرے سینے پر مارا۔ میرے دوستوں یہ بیٹھے جو فجر کی نمازیں نہیں پڑھتے، 24 گھنٹے میں قرآن نہیں اٹھاتے، ارے شرم سے مر جائے آدمی، پورا رمضان کا مہینہ چلا گیا، ایک قرآن ختم نہیں ہوا، پورا رمضان کا مہینہ چلا گیا۔ یہ جوان کو تراویح میں پاؤں دکھتا تھا، اس کو باہر کہو اوٹے پر کھڑے ہو اور لڑکی کو لائن مار تو اس کا پاؤں نہیں دکھے گا،
یہ 2 گھنٹہ کھڑا ہوگا، 3 گھنٹہ کھڑا ہوگا، لیکن 1.25 گھنٹہ تراویح میں کھڑا ہونا ہو تو پاؤں دکھتا ہے۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہمارے جوان پہلے دن تراویح میں، دوسرے دن تراویح میں، تیسرے دن تراویح میں، اب ختم کب آئے گا؟ 27ویں رات۔ اگر کیوں نہیں آتا؟ کہ مولانا پاؤں بہت دکھتا۔ دیکھو محبت کرنے والوں کو کیا ملتا ہے بھائی، کریں گے محبت کریں گے انشاءاللہ، بولو بولو ذرا جھم کے کہو، آقا سے محبت کریں گے، بولو نا آقا سے محبت کریں گے، پیغمبر سے محبت کریں گے، کہو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں، یہ مرتضیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ نہیں، راج دلارے سے بڑھ کر کوئی دلارا نہیں، اللہ کے نبی وہ نبی ہے، اللہ کے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم وہ نبی ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو مصطفیٰ کا درجہ ہے صلی اللہ کو۔ دیکھو خدیجہ بہت محبت کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی، میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنی محبت کرتی تھی کہ جب حضرت خدیجہ کے انتقال کا وقت آیا، پردہ فرمانے کا وقت، آخری وقت، کن کا؟ حضرت خدیجہ کا۔ جب آخری وقت آیا تو کیا فرمایا معلوم؟ کیا فرمایا؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، ہمارے نبی کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہے؟ حضرت خدیجہ فرماتی، میرے پیارے نبی میری آخری گھڑی آ گئی۔ آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچو دونوں میں محبت کا کیا عالم ہوگا، اللہ کے رسول میں اور حضرت خدیجہ میں۔ اور ہر میاں بیوی میں جب محبت ہوتی ہے تو اگر شوہر محمد مجتبیٰ ہو اور بیوی خدیجہ ہو تو محبت کا کیا عالم ہوگا۔ بس سننے جیسی بات ہے، سننے جیسی بات۔ حضرت خدیجہ کی آخری گھڑی کیا فرماتی؟ اے میرے پیارے نبی میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں، اے میرے پیارے نبی میں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں، میری 2 وصیت کو قبول کر لینا۔ ایک تو یہ وصیت کہ جب میرا انتقال ہو جائے، دیکھو خدیجہ بیوی ہے، کیا فرماتی؟ میرا انتقال ہو جائے، آپ نے جو کپڑا پہنا ہے نا اس کپڑے میں مجھے کفن دے دینا، اس لیے کہ آپ کے بدن پر لگا ہوا کپڑا جب میرے بدن پر آئے گا تو وہاں اللہ کا عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے پھر میرے پیارے نبی ایک احسان کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ کی چادر مبارک میں مجھے کفن دینا، میں چاہتی ہوں کہ دنیا سے جاؤ تو آپ کی چادر مبارک لے کر جاؤ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پیارے نبی، شروع زمانے کی بات ہے، شروع زمانے کی بات، کیا فرمایا میرے پیارے نبی؟ آپ میری قبر میں اترو گے نا تو میرے چہرے کو قبلے کی طرف کر دینا اور انتظار کرنا، انتظار کرنا، اس لیے کہ میں نے ایک لمبا زمانہ کفر میں گزارا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو چلے جاؤ اور اللہ میرے چہرے کو قبلے سے ہٹا دے، اس لیے انتظار کرنا، انتظار کرنا۔ آپ قبر سے نکلنا نہیں، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے تبھی آپ نکلنا، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ میرے چہرے کو قبلے سے، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ آج بھی حدیث پاک میں لکھا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے نا، جو بے نمازی ہوتا جب اس کو قبر میں رکھتے ہیں، ابھی تو رشتہ دار قبرستان چھوڑتے بھی نہیں، فرشتے آ کے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جب دنیا میں تو نے قبلے کو نہیں دیکھا، اب کائے کو قبلہ دیکھتا ہے؟ ارے بات سمجھ میں آئی نہیں بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت خدیجہ نے کتنی وصیتیں فرمائی؟ ارے بولو نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی وصیتیں فرمائی؟ 2۔ اور یہاں پر انتقال ہوا، پردہ فرما گئی، کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہماری ماں کی آنکھیں بند ہوئی، بولو ہماری ماں کی آنکھیں بند ہوئی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت یاد تھی، آپ نے اپنی چادر مبارک دی تاکہ خدیجہ کا وہ کفن بن جائے۔ الحمدللہ، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی کفن نہیں ہوگا۔ ارے ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا؟ بولو بولو ساتھ میں بولو، کوئی کپڑا ہوگا؟ ارے ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا؟ ارے کپڑا تو ہم نے بھی پہنا، کپڑا آپ نے بھی پہنا، لیکن کون ہے جو زمین پر کپڑا پہنتا ہو اور اللہ آسمان پر اس کپڑے کا نام بلند کرتا ہو؟ ہمارے نبی چادر اوڑے، اللہ فرمائے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اللہ فرمائے وثیابک فطہر۔ حضرت علی کیا فرماتے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے کہ میرے نبی جو چادر اوڑا کرتے تھے نا، میرے نبی جو چادر اوڑا کرتے، حضرت علی کہتے کبھی کبھی میں جاتا تھا، اللہ کے رسول چادر تھوڑی دیر مجھے بھی دو نا، میں بھی پہننا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں چادر پہنتا تھا، الحمدللہ پہنتا تھا، اس کے بعد میں پھر نبی کو جا کر دیتا تھا، لیکن حضرت علی فرماتے فرق اتنا تھا کہ میرے بدن پر جب وہ چادر آتی، وہ چادر، ارے بولو میرے بدن پر وہ چادر آتی تو وہ چادر، لیکن حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم سے وہی چادر میرے نبی کے مبارک جسم پر جاتی تھی تو آپ رکھتے تھے کندھے پر، چادر ہوتی تھی زمین پر اور اس کی چمک نکلتی تھی آسمانوں پر، اس کی چمک کہاں اٹھا کرتی تھی؟ تو اب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، بھائی اس واقعے پر آ جاؤ، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کتنی وصیت فرمائی؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دے دی کفن کے لیے۔ اب وہ گھڑی آئی، شروع زمانے کی بات کر رہا ہوں، شروع زمانے کی بات، حضرت خدیجہ کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خیال آیا میری بیوی نے دوسری وصیت کی تھی، چہرہ بالکل قبلے کی طرف چہرہ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ دونوں وصیت پوری ہو گئی، چہرہ قبلے کی طرف کر دیا۔ میرے دوستو سننا، دل کو ہلا دینے والی باتیں، چہرہ کہاں پر کیا؟ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے تو چہرہ پلٹ گیا۔ حضرت خدیجہ کا چہرہ
पलट गया बिल्कुल सीधा, अरे यूं रखा कि किबले की तरफ सीधा, आसमान की तरफ सीधा। हमारे आका साहब को ख्याल आया, हाँ हाँ मेरी बीवी ने कहा था चेहरा किबले से हट जाएगा। फिर हमारे आका साहब ने अपने मुबारक हाथों से चेहरा, बोलो ना मुबारक हाथों से चेहरा किबले की तरफ, और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटे, चेहरा पलट गया, चेहरा पलट गया बिल्कुल सीधे आसमान की तरफ। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, दोनों हाथ उठाकर अल्लाह मेरी बीवी, अल्लाह मेरी बीवी है, खदीजा मेरी बीवी है, और तन मन धन सब मुझ पर कुर्बान कर दिया था। जब मुझे कोई मक्का में पूछता नहीं था, खदीजा ने मुझे पूछा था। ये खदीजा के बहुत एहसानात थे, ए परवरदिगार इस बीवी के मेरे ऊपर बहुत एहसानात थे, अगर इसके एहसान न होते तो नबूवत का ये बोझ उठाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता, ये नबूवत की जिम्मेदारी उठाना मेरे लिए मुश्किल हो जाती। इस खदीजा के मेरे ऊपर बहुत एहसानात है, अल्लाह ये मेरी बीवी है, चेहरे को किबले से मत हटा। ये कहकर तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने चेहरे को किबले की तरफ किया, हमारे नबी पीछे हटे, फिर चेहरा, बोलो ना फिर चेहरा पलट गया बिल्कुल सीधा आसमान की तरफ। हजरत जिब्राइल आए, कहो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल आए, हमारे नबी ज़ारो कतार रो रहे। हजरत जिब्राइल ने कहा रोते क्यों, मायूबी का या रसूल अल्लाह का रसूल रोते क्यों? कहा जिब्राइल मैं रोऊं ना तो क्या करूं, मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी ने तन मन धन सब कुछ मुझ पर कुर्बान किया, मेरे ऊपर बहुत एहसान है, आज मैं अपनी बीवी का चेहरा किबले की तरफ करता हूं, अल्लाह चेहरे को हटा देता। हजरत जिब्राइल ने फरमाया मत करो, किबले की तरफ मत करो, ये किबले की तरफ हो भी नहीं सकता। हमारे आका सल्लम का दिल दहल गया, जिब्राइल क्या कह रहे हो, मां तकुल या जिब्राइल, ए जिब्राइल क्या कह रहे हो, मेरी बीवी है, चेहरा किबले की तरफ नहीं होता। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया इसलिए नहीं होता कि आपकी बीवी है, इसलिए नहीं होता कि आपकी बीवी है, आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए नहीं होता। अल्लाह के रसूल पाक साहब ने फरमाया मेरी समझ में नहीं आता, मुझसे मोहब्बत करे और चेहरा किबले की तरफ ना होवे। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया हाँ आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, जान माल तन मन धन सब आपके कदमों पर निछावर किया। अल्लाह फरमाते हैं अगर खदीजा का चेहरा किबले की तरफ होता है तो गाल पर मिट्टी लग जाती है, अगर खदीजा का चेहरा किबले की तरफ होता है तो गाल पर मिट्टी लग जाती है। अल्लाह फरमाते मेरे नबी की बीवी है, मेरे नबी के हरम में रहती थी, मेरे नबी पर जान माल तन मन धन कुर्बान किया था, इसके चेहरे पर इसके गाल पर मिट्टी लगे मुझे गवारा नहीं। अल्लाह कहते चेहरे को मैंने सीधा कर दिया ताकि कयामत तक वो मुझे देखकर मुस्कुराती रहेगी, मैं उन्हें देखकर मुस्कुराता रहूंगा। मेरे दोस्तों ये मोहब्बत रसूल का करिश्मा है। अगर खदीजा मोहब्बत करे तो कयामत तक खुदा को देखकर मुस्कुराए, मैं और आप भी नबी से मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह हम भी कब्र में मुस्कुराते रहेंगे। अरे मेरे प्यारों आओ मोहब्बत के मैदान में आओ, एक मर्तबा नबी से पूछ के मोहब्बत करो। मेरे दोस्तों वो दिन देर नहीं, वो दिन देर नहीं कि मैं और आप कब्र में जाएंगे, अल्लाह मदीने तक इतना उजाला करेगा हम कब्र से नबी को देखते रहेंगे, नबी अपने रोजे से हमारा दीदार करते रहेंगे। ये हदीस पाक में लिखा है। बल्कि मेरे दोस्तों मैं तो कहता हूँ अल्लाह की कसम अमानत की कुर्सी पर बैठो कसम खाकर कहता हूँ मेरे दोस्तों एक बार मोहब्बत के मैदान में, अल्लाह की कसम झूठी नहीं झूठी नहीं, एक बार नबी से सच्ची मोहब्बत में आ जाओ, रात को सोएगा तेरे नींद आने में देर हो सकती है लेकिन नबी के ख्वाब में आने में देर नहीं होगी। मेरे दोस्तों नबी आएंगे, ख्वाब में आएंगे, और मेरे दोस्तों अपना हाथ हमारे हाथ पर भी रखेंगे, अपना सीना हमारे सीने से भी रखेंगे, हमको गले से लगाएंगे। हमारे नबी बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे दोस्तों, माँ बाप ने जो हमसे मोहब्बत की है उससे बहुत ज्यादा नबी हमसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों मोहब्बत पैदा तो करो, हमको तो चेहरे पर दाढ़ी भी पसंद नहीं। जो नबी के चेहरे से नफरत करता होगा वो ख्वाब में नबी को देखेगा, जो नमाज़ें छोड़ता होगा वो कयामत में नबी का दीदार करेगा। अरे मेरे दोस्तों वो घोष पाक पीरा ने फिर क्या बात थी, वो नबी से मोहब्बत ही तो थी कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। वो नबी से मोहब्बत थी कि 15 साल तक तहज्जुद में हर रात कुरान खत्म करते हैं। वो नबी से मोहब्बत थी, वो नबी से मोहब्बत थी कि पीरा ने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते अल्लाह की कसम मैं जमीन पर बोलता था, अल्लाह आसमान पर फैसला किया करता था। ये मोहब्बत तो थी नबी की। अरे बोलो ठीक है नहीं थी मोहब्बत। आज एक ऐसा वाक्य सुनाता हूँ जिसमें हमारा दिल ठाठे मारेगा और कहेगा अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आपको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मशवरा हो रहा है, यानी हमारे नबी के ऑपोजिट में एक मशवरा हो रहा है जिसको कुरान ने जिक्र किया 90 पारे में। मशवरे में यह हो रहा है कि नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद को कत्ल किया जाए, नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद को मक्के से निकाला जाए, नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद को कैद खाने में बंद किया जाए। ये कुरान करीम में लिखा, ये मशवरा हो रहा है। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूक औ युख़रिजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये मक्का वाले मिलके
محمد کو ذلیل کیسے کیا جائے؟ بولو صلی اللہ ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم زمین پہ پلاننگ کرتے ہو، میں آسمان پر پلاننگ کرتا ہوں۔ اور کس کی پلاننگ پاس ہو جائے گی؟ اب سننا برابر ہے۔ اب مشورہ ہو رہا ہے، مشورے میں کوئی کہہ رہا ہے، اب مشورے میں بہت سارے لوگ بیٹھے، اس میں مشورے میں کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نجومی ہے، کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دماغ کا پرابلم ہے یعنی مجنون ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ شاعر ہے۔ ایسے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا، اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا 27ویں پارے میں۔ اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ۔ اب یہ لوگ آپس میں ذکر کر رہے ہیں کہ جادوگر ہے، نجومی ہے، کاہن ہے۔ سننا، ان میں سے ایک جو بوڑھا آدمی تھا نا، وہ کہتا ہے محمد کا ایک علاج ہے۔ سب سن رہے ہو نا؟ آپ لوگ سن رہے ہو نا؟ ایک علاج ہے۔ اب سب لوگ جمع ہوئے، آپ بتاؤ آپ مکے کے بڑے آدمی ہو، کیا علاج ہے؟ کہا یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے، قبیلے کا نام سننا۔ کہا دور ایک قبیلہ، قبیلے کا نام ہے بنو عامر۔ بولو کیا نام ہے؟ کہا وہاں قبیلے میں ایک آدمی رہتا ہے اور لمبا چوڑا ہٹا کٹا پہلوان ہے، اور اس کو اوپر والے نے، کعبے کے پیدا کرنے والے نے وہ طاقت دی ہے کہ جادو ہو تو جادو کو بھی نکال دے، نظر ہو تو نظر کو نکالے، بندش ہو تو بندش کو نکالے، دماغ کا پرابلم ہو تو وہ دور کرے، بدن کا، شریر کا کوئی بھی پرابلم ہے وہ اس کا علاج ہے۔ جب وہ بوڑھے نے یہ کہا تو سب مکہ والوں نے کہا تو پھر ان کو ہی بلا لینا چاہیے، وہ آ کے محمد کا علاج کرے۔ بولو صلی اللہ ہو۔ لیکن جب باتیں ہو رہی تھی نا، بوڑھے نے کہا ہم اس کو بلا تو لیں گے، کون سے قبیلے میں رہتا؟ بنو عامر۔ بولو کون سا قبیلہ؟ کہا بلا تو لیں گے لیکن ان کی فیس بہت ہیوی ہے، پیسہ بہت لیتے۔ تو سارے مکہ والوں نے کہا ہم لوگ تو یہاں کے بڑے ذمہ دار ہیں، ہمارے پاس تو پراپرٹی جائیداد ہے، ہم پورا ٹھیلا بھر کے تیار رکھیں گے اور سونے کی اشرفیہ رکھیں گے، سونے کے دینار رکھیں گے۔ ارے وہ ٹھیلا دے دیں گے لیکن کم از کم محمد کا علاج تو ہوگا۔ یہ کہہ کر سب نے مشورہ کیا اور دوسرے دن سب گئے۔ کہاں گئے؟ قبیلہ بنو، اور وہ آدمی کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا لیکن فیس، پیسہ؟ کہا ہم تو ٹھیلا بھر کے تم کو دینے والے، تم آنے والے کب؟ کہا کل میں آؤں گا۔ اب سننا، یہ سارے مکہ والے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو پہاڑ کے پیچھے چھپ جائیں گے اور ہم وہاں سے آپ کو آپ کی فیس دے دیں گے اور ہم آپ کو بتا دیں گے کہ محمد کہاں ہے، بس آپ وہاں چلے جانا اور جا کے علاج کرنا۔ تو قبیلہ بنو عامر کے بڑے پہلوان لمبے چوڑے آدمی نے کہا ارے اس میں کیا ہے، مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے بھائی، مجھے تو سیدھے دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کو ہوا کیا ہے، مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے۔ دوسرے دن وہ آئے، قبیلے بنو عامر کے جو بڑے پہلوان تھے نا وہ آئے، اونٹ پر بیٹھ کر آئے، یہ سب پہاڑ کے پیچھے بولو چھپ گئے، اور انہوں نے وہ ٹھیلا بھی دے دیا۔ وہ قبیلہ بنو عامر والے نے ٹھیلا لیا اور پوچھا محمد کہاں ہے؟ کہا وہ کعبے کے پاس بیٹھے۔ اب وہ قبیلہ بنو عامر والے اپنے اونٹ کو لائے، اونٹ کو سائیڈ پر رکھا، ہمارے نبی کے پاس گئے، یوں کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا محمد کیا ہوا آپ کو؟ بولو صلی اللہ ہو، یعنی ہم بولیں گے بولو صلی اللہ ہو۔ وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں محمد کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا لیس فی شیء، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا بڑا ٹھیلا دیا ہے، اتنی بڑی اجرت دی ہے، یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ پرابلم ہے، تمہیں جنات کا پرابلم ہے، جادو کا پرابلم ہے، نظر کا پرابلم ہے، دماغ کا پرابلم ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا واللہ لیس فی شیء، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ قبیلہ بنو عامر والے پہلوان نے یوں کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ سب کہتے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر قرآن آتا ہے، جبرائیل میرے پاس آتے، قرآن پاک مجھ پر اترتا ہے۔ بعض وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا یہی تو غلط ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، تم نبی ہو، تم پر قرآن آتا ہے، جبرائیل تمہارے پاس آتے، یہی تو تمہارا پرابلم ہے، مجھے اسی کا علاج کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا علاج بعد میں کریں گے، پہلے تم میرے ساتھ میں چلو۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی کھڑے ہوئے، بولو سبحان اللہ، اور ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا، کہا چلو میرے ساتھ میں۔ اب سنتے جانا، آگے آگے ہمارے نبی، پیچھے وہ پہلوان قبیلہ بنو عامر والے۔ ایک میدان آیا، سامنے کچھ درخت تھے، بولو سامنے کچھ درخت، سمجھتے ہو نا، جھاڑ تھے۔ ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا، وہ قبیلہ بنو عامر والے پہلوان کی طرف دیکھا، اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ درخت ہے، کہاں ہے؟ کہا بلاؤ ان کو۔ کس کو بلانے کا؟ بولو درخت آوے،
ہمارے نبی نے کہا بلاؤ، تو وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میں علاج کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں اس کا علاج کرتا ہوں، کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی نظر، میں درخت کو تھوڑی بلاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا چلو تم نہیں بلاؤ گے میں بلاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اب پورے مانگرول والے سننا، جو بات پر مجھے جانا وہ سننا۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے درخت آ جا۔ ارے میرے پیارو، حدیث پاک میں لکھا درخت اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور اکھڑنے کے بعد دھیرے دھیرے چلنے لگا جیسا کوئی اونٹ ریگستان میں چلتا ہو۔ چلتا 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 وہ درخت قریب آ گیا، بولو درخت قریب آ گیا۔ صرف قریب نہیں آیا مانگرول والوں، وہ درخت قریب آیا اور ہمارے نبی کو سجدہ کیا، بولو ہمارے نبی کو جھک گیا، سجدہ کیا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا اٹھ جا، وہ درخت پھر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے نبی نے کہا چلا جا، وہ چلا گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اپنی جگہ ٹھہر جا، وہ ٹھہر گیا۔ سب ہو گیا۔ ہمارے نبی نے ان کو دیکھا، وہ جو پہلوان تھے نا ان کو دیکھا تو رو رہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا تم کو؟ کہا مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ ارے بولو سبحان اللہ، مجھے کلمہ پڑھا۔ ہمارے نبی نے دیکھا کلمہ پڑھنے والا، ہمارے نبی ایسے گئے یوں گلے لگایا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو اور ایک آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی یوں گلے لگائے اور اتنا روئے اتنا روئے۔ وہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ سب دیکھ رہے، کون؟ مکہ والے، کہ یہ تو کلمہ بھی پڑھ لیے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا چلو آؤ، کعبے کے پاس لے کر آئے۔ ہمارے نبی نے وضو کا طریقہ بتایا، ان کے پاس وضو کروایا اور ہمارے نبی نے فرمایا قبیلے بنو عامر والے تم 2 رکعت نماز پڑھو کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا، میں بھی 2 رکعت پڑھوں گا کہ اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے بچایا۔ پھر ہمارے نبی بہت دیر تک باتیں کرنے لگے۔ سننا، اب پتے کی بات سننا۔ ہمارے نبی نے پوچھا تم نے ایمان کیوں قبول کیا؟ بھائی سب آپ لوگ کان کھول کر سنیں، ایمان کیوں قبول کیا؟ تو وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میرے نبی میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا، سننا، میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا کہ آپ درخت کو بلائے اور درخت آ گیا اور پھر آپ نے درخت کو بھیجا، درخت چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں، وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں میں نے بہت کتابیں آسمانی پڑھی ہے، یہ درخت کو بلائے اور درخت گیا اس لیے میں نے ایمان قبول نہیں کیا، میں نے اس لیے ایمان قبول کیا کہ درخت نے تم کو سجدہ کیا اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ درخت جو ہے وہ نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں تو نبی کو کرتے، نبی کے سوا کسی کو سجدہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسلام زندہ باد، رہبر رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، احمد علی صاحب زندہ باد۔ میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قبیلے بنو عامر والے نے کہا کہ نبی درخت اگر سجدہ کرتے تو نبی کو کرتے، نبی کے سوا، مطلب ہے کہ آپ نبی ہے۔ اب سننا، جب وہ وہاں سے جانے لگے قبیلے بنو عامر والے تو وہ سارے مکہ والے آ گئے اور کہنے لگے ہم نے آپ کو پیسہ دیا، آپ تو وہاں جا کر ان کے بن گئے۔ انہوں نے وہ پیسے کا ٹھیلا واپس کر دیا، کہا میرے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی، کہا لیکن ہم نے تو آپ کو علاج کے لیے بھیجا تھا، کہا یہی تو پرابلم ہو گیا، میں سمجھا کہ میں ڈاکٹر ہوں وہ پیشنٹ ہے۔ وہاں جا کے پتا چلا طبیب اور ڈاکٹر وہ تھے، مریض تو میں بن کے گیا ہوا تھا۔ اللہ ہمارے پیارے نبی کی شان۔ تو بتاؤ بھائی، سب لوگ بتاؤ، مصطفیٰ کا دامن کون کون محبت کرتا تھا؟ ہاتھ اوپر کرو نا، ہاتھ اوپر کرو، بولو محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ تو اب میں ایک بات پر آ رہا ہوں، ہمارے نبی ہم سے ایک چیز مانگ رہے، بولو دے دو گے انشاءاللہ؟ یہ ہماری تیسری بات ہوگی، بولو دو گے نا انشاءاللہ؟ اور یہ نہیں دینے کی وجہ سے آج ہم پر حالات آ رہے۔ آج مغرب بعد بھی میں نے وہی بات کہی اور وہی بات کو دل میں لے کے چل رہا ہوں، لیکن میرے پیارو آج ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو کہ آج کریں گے انشاءاللہ۔ صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یہ آخری بات سمجھنا، لیکن تھوڑا 10 منٹ لوں گا، چلے گا نا؟ 10-15 منٹ چلے گا نا آپ کو؟ نہیں آپ تھک گئے تو نہ بولو تھک گئے، لیکن جو بات میں بتاؤں گا انشاءاللہ مانگرول والے آپ یاد رکھو گے۔ ہمارے نبی معراج پر گئے، بولو گئے تھے، کس سے ملاقات ہوئی؟ نہیں بولو نا، کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ نہیں ساتھ میں بولو، اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ 50۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم کرے کم کرے کم کرے کم کرے، تو 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20 اور 20 سے 15، 15 سے 10 اور 10 سے 5۔ چلو 5 ہو گئی نا۔ اب سننا، ہم پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو میں بات کر رہا ہوں نا اس کے بعد سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں یہ آخری بات سمجھ لو، میں نے 4 باتیں کرنے کہا تھا لیکن بس 3 باتیں کروں گا۔ پہلی بات بولو لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، اور تیسری بات پورا مجمع پکے دل کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب معراج سے آئے فرمایا اللہ کتنی نمازیں دی؟ 5۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ 5 نمازوں کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ میری امت فجر کی نماز پڑھے گی، اسے کیا ملے گا؟ بھائی ہم سب فجر کی نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ، ہم کو کیا ملے گا؟ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم سے ایک غلطی ہوئی، بولو مسٹیک ہوئی تھی نا؟ ارے ہاں بولو نا، ہوئی تھی نا؟ وہ دانا کھا لیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا پھر بھی وہ دانا کھا لیا، جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا یہ درخت کے قریب مت ہونا، اس کا دانا مت کھانا، لیکن حضرت آدم نے بولو وہ دانا کھا۔ اس کے بعد اللہ ناراض ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے فبکا آدم 300 سنین، کتابوں میں لکھا حضرت آدم 300 سال تک روئے ہیں۔ کتنے سال تک؟ ایک غلطی ہو گئی، دانا کھا لیے، اللہ کے سامنے 300 سال روئے۔ اب اللہ کیا فرماتے سننا، سب بول دو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ، میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی، 300 سال تک روئے۔ اللہ نے فرمایا یہ نمازوں میں میں نے اتنا بڑا ثواب رکھا کہ تیرا امتی فجر پڑھے گا، کلمے والا مرد کلمے والی عورت فجر پڑھے گی۔ حضرت آدم کو 300 سال رونے پر جو ثواب عطا کیا، روزانہ فجر کی نماز میں تمہارے امتی کو وہ ثواب عطا کروں گا۔ روز فجر پڑھو، 300 سال رونے کا ثواب ملے گا۔ بتاؤ کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ آگے چلو، فجر کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا مانگرول والو، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے۔ کون بیٹا؟ اسماعیل۔ کتنی عمر تھی؟ 7 سال۔ اور گلے پہ چھری چلانے کا ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ ارادہ کیا، بالکل پکا ارادہ کر لیا، اور جی نہیں چاہتا تھا کیونکہ حضرت ابراہیم ابا ہے، بیٹے اسماعیل ہے، اور بیٹے اسماعیل کی کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم چھری چلائے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ حضرت اسماعیل کو ہٹائے اور جنت کا جانور آ گیا، اور اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری چلا کر قربانی کا پیغام دیا، آپ کا امتی ظہر کی نماز پڑھے گا، جو حضرت ابراہیم کو ثواب ملا وہ آپ کی امت کو عطا کر دوں گا۔ تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب، ظہر پڑھو تو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب۔ اچھا اس کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ اثر۔ آپ کو معلوم ہے ایک نبی گزرے حضرت عزیر، بولو کون؟ انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ یہ سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ پھر آپ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ آپ زندہ کیسے کریں گے؟ سب مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، اللہ آپ سب کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے انہی کو موت دے دی۔ کن کو؟ حضرت عزیر کو 100 سال تک موت دی۔ 100 سال کے بعد اللہ نے پھر جگایا، اللہ نے پھر جگایا، اور جب وہ جاگے ہیں اور اللہ نے پوچھا 100 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، 100 سال کے بعد تم کو ہم نے پھر سے جگایا ہے، تو انہوں نے کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے، تو اللہ نے کہا کھا لو جو کھانا لے کر آئے ہو، کھا لو جو پانی لے کر آئے ہو، پی لو۔ کہا اللہ 100 سال میں تو بگڑ گیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی عزیر، جس اللہ نے تم کو سلامت رکھا اس نے تمہارے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى۔ حضرت عزیر نے کہا اللہ میرا ایمان بڑھ گیا، میرا ایمان مضبوط ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تیری امت اثر پڑے گی۔ حضرت عزیر کو جو مضبوط ایمان عطا کیا، تیری امت میں جو اثر پڑے گا مرنے سے پہلے اس کو بھی وہ مضبوط ایمان عطا کر دوں گا۔
تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب، ظہر میں حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب، عصر میں حضرت عزیر کے مضبوط ایمان کا ثواب۔ اب کون سی نماز آئی؟ ایک نبی گزرے حضرت ایوب، بولو کیا نام؟ حضرت ایوب، ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، بہت روئے، بہت روئے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے رکوع میں ذکر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ایک جگہ پر اللہ نے اسی رکوع میں فرمایا نعم العبد انہ اواب، اللہ نے فرمایا میرے ایوب بہت رونے والے، بہت رونے والے۔ اللہ نے معراج کے بعد فرمایا میرے نبی آپ کا جو امتی مغرب پڑھے گا، حضرت ایوب کو جو رونے پر مرتبہ عطا کیا، مغرب کی نماز میں وہ مرتبہ تیری امت کو عطا کروں گا۔ اب کون سی نماز رہ گئی؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ فجر میں حضرت آدم والا ثواب، ظہر میں حضرت ابراہیم والا ثواب، عصر میں حضرت عزیر والا ثواب، مغرب میں حضرت ایوب والا ثواب، اللہ عشاء میں؟ اللہ نے فرمایا عشاء میں نے کسی نبی پر فرض نہیں کیا، بولو عشاء میں نے کسی نبی پر فرض نہیں کیا، لیکن میرے نبی آپ کے لیے خصوصیت، آپ کی اسپیشلٹی عشاء کی نماز، اور اے میرے نبی آپ عشاء پڑھو گے آپ کی امت پڑھے گی، کما اللہ نے فرمایا معراج کے بعد میرے نبی جب آپ جنت میں جاؤ گے عشاء پڑھنے والے امتیوں کو ساتھ میں لے کر چلے جاؤ گے۔ تو ساری نمازوں میں کوئی نہ کوئی نبی ملے، عشاء میں ڈائریکٹ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اور یہی مغرب عشاء میں گڑبڑ ہوتی نا، آئی پی ایل، میں آئی پی ایل آتا ہے نا، کرکٹ آتا ہے نا، اور کیسا آتا مولانا ابراہیم، میں تو حیران ہو گیا، معلوم نہیں مانگرول میں شوق ہے کہ نہیں، ہمارے وہاں گجرات میں تو ایسا عجیب، وہ ایک بولتا ہے میں چنئی، اور دوسرا کہتا ہے میں ممبئی۔ میں نے کہا تیرا باپ پیدا ہوا تھا ممبئی میں کہ تیرا دادا پیدا ہوا تھا چنئی میں؟ میں نے کہا تو جو چنئی کرتا، ممبئی کرتا، ان کو بلا مانگرول میں، ایک فون کر کے بول میں بہت چاہتا ہوں آجا، آئیں گے مانگرول، آئے گا نہیں آئے گا، بلکہ آپ اگر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوگا، جو چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں اس کے لیے مغرب عشاء قربان کر دی، ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اور مغرب اور عشاء جو ہمارے نبی نے اتنی بڑی بشارتیں دی، تو چلو یہ بشارت سننے کے بعد آج پورا مجمع کہے گا ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب پورا مجمع ہاتھ اوپر کر کے بولے پہلی بات لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، تیسری بات نماز کی پابندی، اور ایک بات بولو موبائل کا کیا کرو گے؟ فارمیٹ بدلو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام کا شکریہ، خاص کر کے ہمارے حنیف بھائی کاڑیا کا شکریہ، اور مسجد حسنین کے مقتدیوں کا شکریہ، اور آپ تمام کا بھی بہت شکریہ، مولانا ابراہیم صاحب کا، مفتی عبداللہ صاحب کا، جو مغرب میں مجھے ملے اور کھانے میں ہمارے ساتھ میں ہوئے، اور یہ مدرسے کے تمام اساتذہ کرام کا، طلبہ نظام کا، یہاں کے اہتمام کا، یہاں کے کمپاؤنڈ کا انتظام کرنے والوں کا، یہاں جنہوں نے جان مال خرچ کیا، جنہوں نے جو خدمتیں کی، تمام جوانوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے ساتھ آنے والے تقریباً ہم 9 آدمی یہاں پر آئے، ویراول آئے اور ویراول سے یہاں مانگرول آئے، میں اپنے تمام ساتھیوں کا، حاجی جنید اورا والا سے لے کر تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ ہمارے محمد بھائی علانہ کے بیٹے ایمن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں رکھا، بہت آرام دیا، اور پھر یہاں مانگرول آئے، مغرب بعد ایک پروگرام ہو گیا، ایک عشاء کے بعد یہاں پروگرام ہو گیا۔ اب دعا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو جو بات کہی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی یہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں نعت پاک کے لیے، تو میں نعت پاک کا 1-2 جملہ پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور پھر ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں، درود شریف کا کارڈ ہے، سنو بھائی مانگرول والوں، اور یہ اتنا تجربہ، اتنا ایکسپیرینس، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہ ایک درود شریف بتا کے گئے ہیں، اور کئی لوگوں کو میں نے دیا، اور جنہوں نے یہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا، اللہ نے ان کے کاروبار کو اتنا چمکایا کہ دن دگنی رات چگنی برکت ہو گئی۔ وہ درود پاک میں تقریباً 1000 کارڈ لے کر آیا ہوں، اور وہ سب کا سب ہدایت بھائی کو دیا، ہدایت بھائی نے مولانا ابراہیم صاحب کو دیا، مولانا ابراہیم صاحب، مفتی ابراہیم صاحب اپنی سہولت کے بعد وہ دے دیں گے، لیکن بہت چھوٹا 2 لائن کا درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوم
मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि, बस इतना है, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। कसम परवरदिगार की कारोबार चमकता रहेगा। तो ये कार्ड जरूर आप मौलाना इब्राहिम के पास आराम से उनकी सहूलत को देखते हुए ले लेना, इंशाअल्लाह कारोबार में बरकत होगी। अब ये कह रहे हैं कि मुख्तसर नात पढ़े, नात पढ़ लेता हूँ और उसके बाद में फिर हम जिक्र करेंगे, दरूद पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। और मैं अभी से सलाम करता हूँ, आप मेरे सलाम का जवाब दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारे अरकम से वो कार्ड हासिल कर लेंगे। अब दारे अरकम से हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, साथ में पढ़ेंगे। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। सब सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। जुबां पे शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, यानी जुबां पर कोई टेंशन नहीं। जुबां पे शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। बोले सुभान अल्लाह। और दुआ करो अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए। वहां जाकर हम क्या कहेंगे, बोलो साथ में बोलो, ये दयारे मदीना है, बोलो ये दयारे मदीना है, यहाँ मिलता है बेमांगे, ये दयारे मदीना है, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादा यहाँ दामन फैलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। अल्लाह सबको मदीने की मोहब्बत अता फरमाए, प्यारे नबी की मोहब्बत अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।